लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले। सिर्फ सफेद रंग ये क्या है? और आपको बताऊं, कोई रंग अच्छा नहीं होता, कोई रंग बुरा नहीं होता। सबसे खास बात, कोई रंग अच्छा नहीं होता और कोई रंग बुरा नहीं होता। सब रंग अल्लाह के, सब रंग अल्लाह ने बनाए। एक दिन हारून रशीद के दरबार में 2 कनीज़ें लाई गई, तो वो दोनों कनीज़ें अपने अपने रंग की फजीलत पर तकरीर करने लगी। उनमें मुनाजरा शुरू हो गया। जो गोरी कनीज़ थी उसने कहा आसमान सफेद है, मेरा चेहरा भी खूबसूरत और सफेद है, इसलिए मेरी फजीलत ज्यादा है। उसने कहा काबे का गिलाफ काला है, मेरा रंग भी काला है, तो मेरी फजीलत ज्यादा है। इस तरीके से बातें होती गई। आखिरी में जो काले रंग की कनीज थी उसने कहा सुनो, अगर मैं आपका सफेद रंग, तवज्जे, अगर आपका सफेद रंग मेरे काले रंग पर थोड़ा सा डाल दिया जाए तो लोग कहेंगे कि इसको सफेद दाग हो गया और लोग मुझसे नफरत करेंगे। लेकिन अगर मेरा काला रंग उठाकर आपके चेहरे पे थोड़ा सा लगा दिया जाए तो लोग कहेंगे कि ये तिल कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बात ये है, लोग रंग के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये रंग चाहिए, अरे रंग मत देख, ढंग देख, सूरत मत देख, सीरत देख। आपने नहीं सुना हज़रत राबिया बसरी, कद छोटा है, रंग सांवला है, लेकिन किरदार क्या है कि हज के लिए जाती है तो काबा इस्तिकबाल के लिए आता है, काबा इस्तिकबाल के लिए आता है। और फिर वो काबे से मुखातिब होके कहती है, ए काबा तू क्यों आ गया? मैं तुझे देखने नहीं बल्कि मैं तो तेरे रब का दीदार करने है। शान है, छोटे कद की है, रंग सांवला है। हजरते बायजीद बुस्तामी हर कदम पे 2 रकअत नफिल अदा करने के लिए जाते हैं काबतुल्लाह शरीफ। देखा तो हकीकत काबा गायब थी। एक है काबा और एक है काबे की हकीकत, एक है इंसान और एक है इंसान की हकीकत। इंसान को सब देखते हैं, हकीकत इंसान को कोई नहीं देखती। हकीकत इंसान क्या है? हकीकत इंसान क्या है? कभी आपने देखा यही इंसान है जिसको आपने कुर्सी पे बिठा रखा है, बोल रहा है, एक वक्त आएगा कि ये बोलेगा नहीं, एक वक्त आएगा ये देखेगा नहीं, एक वक्त आएगा ये हाथ की हरकत नहीं करेगा, एक वक्त आएगा ये पढ़ेगा नहीं। आप क्या करेंगे? अब फिर कुर्सी पे बिठाएंगे नहीं। आप क्या करेंगे? फिर महफिल में बुलाएंगे। आप क्या करेंगे? फिर तकरीर के लिए उठाएंगे नहीं। जिस दिन ये बोलना बंद कर देगा, जनाजे में रख के शहर खामोशा ले जाएंगे। अरे आंखें हैं, नाक है, कान है, जबान है, हाथ है, कुछ भी तो खत्म नहीं हुआ। कल तक महफिल की जीनत था, आज खबरस्तान क्यों ले जा रहे हो? क्या खत्म हो गया? बस सब तो है, सर से लेकर पैर तक सारे आज़ा मौजूद है। जब कुछ गया नहीं तो इसको कब्रिस्तान क्यों ले जा रहे हो? तो लोग कहेंगे आदमी तो है, हकीकत आदमियत चली गई। अब वो क्या है? उसी को रूह कहते हैं। रूह दिखती नहीं, लेकिन जब तक है इंसान सब कुछ कर सकता है। जिस दिन रूह चली गई उस दिन वो कुछ नहीं, सारे आज़ा होने के बाद वो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही एक काबा है जिसको दीवार कहते हैं, और एक हकीकत काबा है, एक रूह काबा है। तो वो क्या है? वो सब नहीं देख पाते। तो हज़रत बायजीद ने देखा कि काबा तो है मगर हकीकत काबा नहीं है। तो अर्ज करने लगे काबे की हकीकत कहां चली गई, हकीकत काबा कहां चली गई? तो आवाज आई, वो तो राबिया बसरी का तवाफ करने गया है। ये है रंग कैसा है, रंग कैसा है लेकिन किरदार कैसा है, रंग कैसा है लेकिन शान कैसी है। तो आजकल ये रंग के चक्कर को खत्म किया जाए, कहीं तो हम कुछ अपनी सूझबूझ का मुजाहरा करें। तो बात में खत्म करते हुए जय वो अर्ज करूं कि हजरते साद रदी अल्लाह तबारक व तआला बड़े पक्के रंग के सहाबी थे, लेकिन आपके रंग को देखते हुए
आपको اسود اسود کہاں جانے لگا. اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا. حجر اسود کو حجر اسود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کالے رنگ کا پتھر ہے. اسود کا مطلب کالا ہوتا ہے. تو حضرت اسود کو سب اسود کہہ کے پکارتے تھے, کالا کالا کہہ کے پکارتے تھے. لیکن حضرت اسود کا حال کیا تھا؟ اسود کا جسم بہت چوڑا تھا اور حضرت اسود کے ہونٹ موٹے موٹے تھے. حضرت اسود کے دانت بڑے بڑے تھے اور وہ حبشی نسل تھے اور انتہائی پکا رنگ. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی بندہ ایسے انداز کا ہو تو پھر لوگ اس سے مذاق کرتے ہیں, ہنسی کرتے ہیں, ہنسی مذاق لوگ اس سے کرتے ہیں. اللہ اللہ, میرے نبی کی شان کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم اپنے غلاموں سے بھی اپنی شان کے مطابق کبھی مذاق فرما لیا کرتے تھے. ان کی مذاق ہماری طرح نہیں ہوتی تھی, ان کی مذاق ان کی شان کے مطابق ہوتی تھی. آقا کریم کا مذاق بھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی لوگوں کو ہدایت کے راستے مل جایا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود سے بڑا پیار تھا اور اسود کو حضور سے بڑا پیار تھا. میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی اصل میں بات یہ ہے جن میں بہت زیادہ خوبیاں ہوتی ہے وہ اپنی خوبیوں پہ اتراتے ہیں, لیکن جن میں زیادہ خوبیاں نہیں ہوتی تو وہ سوچتے ہیں میں تو ہوں کسی قابل نہیں, ہوں کسی کام کا نہیں, چلو کم از کم وفا ہی کے ذریعے سے جو ہے میں لوگوں کا اعتماد حاصل کر لوں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے اندر ظاہری بناوٹ بظاہر اچھی نہیں ہوتی. حالانکہ کوئی انسان ایسا نہیں جو بدصورت ہو, انسان ہو کر کوئی بدصورت ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا, ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا. جو انسان ہوگا, انسان جو ہوگا, جو انسان ہوگا وہ کبھی بدصورت نہیں ہو سکتا. یہ خاص بات. اگر آپ کسی انسان کو بدصورت کہتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کو گالی دیتے ہیں, آپ اللہ کی تخلیق کو گالی دیتے ہیں. انسان کوئی بدصورت نہیں ہو سکتا, رنگ کیسا ہو, شکل کیسی ہو, وہ خوبصورت ہے کیونکہ اللہ نے اس کو خوبصورت کہا. ایک دن ایسا ہی ہوا, ہارون رشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون دونوں اپنے محل کے ٹیرس پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب میاں بیوی بیٹھے تو کچھ بھی بات ہو سکتی, کوئی پابندی تھوڑی ہے, ہو سکتی ہے نا, ہر جگہ پابندی ہے, یہاں کوئی پابندی نہیں, باتیں کچھ بھی ہو سکتی. دونوں باتیں کرتے کرتے, ہارون بھی شاعر تھا اور زبیدہ بھی اچھی شاعرہ تھی, بڑی پڑھی لکھی تھی زبیدہ. اب شاعر اور شاعرہ جہاں بحثیت تغزل اور تخیل پیش کر رہے ہوں پھر وہاں بات ہی کیا ہے. اچھا, جب دو ہم ہنر لوگ, جب دو فنکار لوگ مل کر کے بیٹھتے ہیں تو چاہے رشتہ کوئی ہو, توجہ کریں آپ میری بات کو, خاص بات عرض کریں, جب دو فنکار لوگ بیٹھتے ہیں تو رشتہ کوئی ہو, فنکار ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرا فن ہی اوپر رہے. یہ بات ہے. اگر استاد اور شاگرد ہو تو بھی وہ اپنا فن اوپر ہی بتائے گا. باپ بیٹا ہو اور دونوں ایک فن کے ماہر ہوں تو بھی وہ ایسا ہی کرتے ہیں. اب وہاں تھے میاں بیوی, بات چاند پر نکل گئی. چاند چمک رہا تھا. ہارون نے کہا چاند کتنا خوبصورت ہے, کتنا حسین ہے چاند, کون ہو سکتا ہے اس کی طرح. زبیدہ نے کہا میرا چہرہ نہیں دیکھتا, ہارون دیکھ کتنی خوبصورت ہوں, چاند سے زیادہ خوبصورت تو میں ہوں. یہ بات کہا, ہارون کو یوں لگا کہ میری بات کاٹ دی. بادشاہ تھا, جلال شاہی مال کا تکبر تھا, بول دیا اگر تو نے چاند سے زیادہ اپنے آپ کا خوبصورت ہونا ثابت نہ کیا تو تجھ پہ طلاق. اگر اپنے آپ کا چاند سے زیادہ خوبصورت ثابت ہونا, خوبصورت تو نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا, تو اس نے اس کی بیوی کو زبیدہ کے لیے طلاق بول دیا. بول تو دیا, بادشاہ ہوتے ہی ایسے, دولت کا نشہ ہوتا ہی ایسا ہے, بول دیا. آج کل بھی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ طلاق کے بعد تباہی کتنی آتی ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ظلمن طلاق دیا ہو اور اس کے بعد وہ سکون کی زندگی رہا ہو. آپ اپنے محلے میں تحقیق کر لیں,
آپ اپنے گاؤں میں تحقیق کر لیں, آپ اپنے رشتہ داری میں تحقیق کر لیں, ظلمن طلاق دینے والا در در کا کتا بن جاتا ہے, در در کا بھکاری بن جاتا ہے, اس کو کبھی چین نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی آبرو سے کھیل کر انسان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا. ارے چوٹی پہ پیر رکھنے والا جب کبھی سکون نہیں پا سکتا تو عورت کی زندگی کو تباہ کرنے والا سکون کیسے پا سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ظلمن طلاق نہ دیا کریں. بہرحال بات ہو گئی, آئی گئی بات ہو گئی. جب بات یہ ہوئی اس کو افسوس ہوا. زبیدہ بیچاری کیا دلیل دے سکتی تھی؟ زبیدہ تھی. اس کو ہارون کو افسوس ہوا کہ میں کیا بول گیا. علماء کو بلایا, کہا کہ بات ایسی ایسی ہوئی. انہوں نے کہا چاند سے زیادہ میں خوبصورت ہوں اور حسین ہوں, اور ہم نے یہ کہہ دیا, اور اب ثابت کیسے ہو کہ زبیدہ خوبصورت ہے یا چاند؟ علماء نے کہا بھائی دیکھو یہ معاملہ ہمارے سمجھ کے باہر ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کسی نے کہا ایک کام کرتے ہیں, ایک مجذوب رہتے ہیں اسی بغداد کے اندر, ان کا نام ہے بہلول دانا. یہ بہت بڑے ولی تھے حضرت بہلول دانا, اور مجذوب تھے, لیکن بات ایسی کرتے تھے کہ بڑے بڑے دانا آپ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے تھے. حضرت بہلول دانا کہا بہلول کو بلاؤ, لیکن آئیں گے نہیں, اس لیے کہ بادشاہوں کے محل میں نہیں جاتے. تو کہا زبیدہ نے کام کرتے ہیں میں جاتی ہوں. زبیدہ گئی اور جانے کے بعد کہا اگر آپ چلیں گے تو میرا گھر بس جائے گا, تھوڑی دیر کے لیے آپ چلیں. حضرت بہلول آئے, دربار سجا, سوال پیش کیا گیا کہ بتائیں کہ یہ چیز ہوئی تو طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی, طلاق نہیں ہوئی. خوبصورت تو زبیدہ ہی ہے اور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے, طلاق نہیں ہوگی. کہا وہ کیسے؟ کہا دلیل قرآن دیتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے چاند کو خوبصورت پیدا کیا, سورج کو خوبصورت پیدا کیا, درختوں کو خوبصورت پیدا کیا, بلکہ اللہ نے اگر کسی کی خوبصورتی کا اعلان کیا ہے تو وہ حضرت انسان ہے. بولو زبیدہ انسان ہے کہ نہیں ہے؟ جب زبیدہ انسان ہے تو ثابت ہوا کہ زبیدہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اسی لیے تو غالب بھی یہ کہہ گئے کہ کل 14ویں کی رات تھی, شب پر رہا چرچا تیرا, کچھ نے کہا کہ چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا. ہم بھی وہاں موجود تھے, ہم سے بھی سب پوچھا کیے, ہم چپ رہے, ہم ہنس دیے, منظور تھا پردہ تیرا. اس لیے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند پر تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے.